زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ ترجمہ، وہیں زکریا نے اپنے رب سے دعا مانگی، عرض کی اے میرے رب مجھے اپنی بارگاہ سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں زکریا نے اپنے رب سے دعا مانگی۔ حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس جگہ پر اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی دیکھی تو وہیں یعنی بیت المقدس کی محراب میں دروازے بند کر کے پاکیزہ اولاد کی دعا مانگی۔ آیت ہنالک دعا زکریا ربہ سے حاصل ہونے والے نکات۔ اس آیت سے چند چیزیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، جس جگہ رحمت الہی کا نزول ہوا ہو وہاں دعا مانگنی چاہیے، جیسے جس مقام پر حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو غیب سے رزق ملتا تھا وہیں حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی۔ اسی وجہ سے خانہ کعبہ اور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ اقدس اور مزارات اولیاء پر دعا مانگنے میں زیادہ فائدہ ہے کہ یہ مقامات رحمت الہی کی بارش برسنے کے ہیں۔ نمبر 2، علماء کرام نے اس جگہ کو مقبولیت کے مقامات سے شمار کیا جہاں کسی کی دعا قبول ہوئی ہو، لہذا جہاں اولیاء کرام کا وجود ہو یا جہاں وہ رہے ہوں وہاں دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہم بکثرت دعا کرتے ہیں اور ان کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، تو جہاں وہ رہے ہوں گے وہاں دعائیں ضرور قبول ہوئی ہوں گی۔ نمبر 3، حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے پاکیزہ اولاد کی دعا مانگی۔ معلوم ہوا کہ صرف اولاد کی دعا نہیں کرنی چاہیے کہ اولاد تو زبردست آزمائش بھی بن سکتی ہے، لہذا پاکیزہ کردار و عمل والی اولاد کی دعا کرنی چاہیے تاکہ اس سے دنیا و آخرت کا سکھ ملے۔ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين۔ ترجمہ، تو فرشتوں نے اسے پکار کر کہا جب وہ اپنی نماز کی جگہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ بے شک اللہ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ کی طرف کے ایک کلمے کی تصدیق کرے گا، اور وہ سردار ہوگا اور ہمیشہ عورتوں سے بچنے والا اور صالحین میں سے ایک نبی ہوگا۔ فنادتہ الملائکہ، تو فرشتوں نے اسے پکار کر کہا۔ حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے عالم تھے، بارگاہ الہی میں قربانیاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی پیش کیا کرتے تھے، اور مسجد شریف میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت کے بغیر کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ جس وقت محراب میں آپ نماز میں مشغول تھے اور باہر آدمی داخلے کی اجازت کا انتظار کر رہے تھے، دروازہ بند تھا، اچانک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سفید پوش جوان کو دیکھا۔ وہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرزند کی بشارت دی جو ان اللہ یبشرک میں بیان کیا گیا۔ یہ غیب کی خبر حضرت جبریل اور حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام دونوں کو معلوم ہو گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بشارت ملی آپ کو ایسا بیٹا عطا کیا جائے گا جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور وہ اللہ عز و جل کے کلمے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کرے گا۔ حضرت عیسیٰ کو کلمۃ اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کلمہ کن فرما کر بغیر باپ کے پیدا کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر سب سے پہلے ایمان لانے اور ان کی تصدیق کرنے والے حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جو حضرت عیسیٰ سے عمر میں 6 ماہ بڑے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ حضرت مریم سے ملی تو انہیں اپنے حاملہ ہونے پر مطلع کیا۔ حضرت مریم نے فرمایا میں بھی حاملہ ہوں۔ حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ نے کہا اے مریم مجھے یوں لگتا ہے کہ میرے پیٹ کا بچہ تمہارے پیٹ کے بچے کو سجدہ کرتا ہے۔ سیدن، سردار۔ آیت مبارکہ میں حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے 4 اوصاف بیان فرمائے۔ نمبر 1 مصدق، تصدیق کرنے والا، اس کا بیان اوپر گزرا۔ نمبر 2 سید یعنی سردار۔ سید اس رئیس کو کہتے ہیں جو مخدوم و مطاع ہو، یعنی لوگ اس کی خدمت و اطاعت کریں۔ حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام مومنین کے سردار اور علم و حلم اور دین میں ان کے رئیس تھے۔ نمبر 3 حصوراً، عورتوں سے بچنے والا۔ حصور وہ شخص ہوتا ہے جو قوت کے باوجود عورت سے رغبت نہ کرے۔ نمبر 4 صالحین میں سے ایک نبی۔ قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء۔ ترجمہ، عرض کیا میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا حالانکہ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے اور میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ یوں ہی جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ انا یکون لی غلام، میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا۔ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بیٹے کی بشارت دی گئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تعجب کے طور پر عرض کیا اے میرے رب عز و جل میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا حالانکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا اللہ یوں ہی جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس وقت حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 120 سال کی ہو چکی تھی اور آپ کی زوجہ کی عمر 98 سال تھی۔ سوال سے مقصود یہ تھا کہ بیٹا کس طرح عطا ہوگا، آیا میری جوانی واپس لوٹائی جائے گی اور زوجہ کا بانجھ ہونا دور کیا جائے گا یا ہم دونوں اپنے حال پر رہیں گے۔ فرمایا گیا کہ بڑھاپے میں فرزند عطا کرنا اس کی قدرت سے کچھ بعید نہیں، لہٰذا اس بڑھاپے کی حالت میں فرزند ملے گا۔